نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انوار الانشاء ہے، اس کے اندر آپ کو ماڈرن عربک کی وکیبلری پڑھائی جائے گی اور مختلف جملے جس نئے سٹائلز میں کس طرح استعمال کیے جاتے ہیں وہ سکھائے جائیں گے۔ تو ہم بیسک پہلے لیسن سے سٹارٹ کر رہے ہیں اور اس میں گرامر کی آپ کو ریویژن بھی ہو جائے گی۔ الدرس الاول، پہلا درس مفرد کا ہے۔ مفرد سنگولر ورڈ کو کہتے ہیں۔ اب یہاں آپ کو بیسک لفظ کی تعریف بتائیں گے، لفظ کی قسمیں، کلمے کی قسمیں بتائیں گے اور پھر اس کی کچھ آئیڈینٹیفیکیشن کے سائنس بتائیں گے۔ آپ ان سائنس کو یاد رکھیں کیونکہ آگے جو ورڈز آ رہے ہیں اس کے اندر آپ نے سینٹنس میں سے اسم، فعل اور حرف کو الگ الگ پہچاننا ہے۔ تو دیکھیے، لفظ کے ڈکشنری میننگ، لغوی معنی ہوتے ہیں پھینکنا، کسی چیز کو تھرو کرنا، اور انسان جب الفاظ بولتا ہے تو اس کے منہ سے جو ہے ورڈز تھرو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ لغوی معنی ہے اس کا۔ اصل میں ہمارے لفظ کی تعریف، انسان جو کچھ اپنی زبان سے کہتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں، ایک مستعمل یعنی کہ میننگ فل ورڈز جیسے کہ طائرۃ، پرندے کو کہتے ہیں۔ دوسرا مہمل ورڈز، بے معنی لفظ، میننگ لیس ورڈز جیسے کہ دیز۔ اب یہ دیز کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، یوز لیس ہے، میننگ لیس ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب عربک زبان میں ہم بحث کریں گے تو صرف با معنی لفظ کی بحث کریں گے، کیونکہ بے معنی ہے تو اس سے بحث کر کے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ تو مفرد اور مرکب یہ دو ہو سکتے ہیں۔ مفرد سنگولر کو کہتے ہیں، اسی کو کلمہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور مرکب جو ہے دو سے زیادہ ورڈز جڑ کر جب آ جائیں تو انہیں مرکب کہا جاتا ہے۔ کمبائن ورڈز آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے؟ اور سنگولر ورڈز، یہ بامعنی الفاظ کی دو قسمیں ہیں۔ اب جو سنگولر ہم نے کہا اس کی پھر تین قسمیں ہیں، ایک کو کہیں گے کلمہ، اسم، فعل اور حرف۔ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ جس لفظ کے کوئی تنہا معنی آپ کو سمجھ میں آتے ہوں، نحو کی اصطلاح میں اسے کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ سے مراد وہ اول کلمہ ہم پڑھتے وہ نہیں ہے، یہاں پر مراد ہے سنگولر ورڈ۔ اسم، فعل اور حرف، یہ تین نام ہیں اور تین قسمیں ہیں۔ اسم ناؤن کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز کے نام کو اسم کہیں گے آپ، یعنی وہ کلمہ جو اپنا تنہا معنی بتائے، کسی بھی انسان یا جانور یا جگہ یا کسی چیز کا نام ہو تو اسے ہم اسم کہیں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی پریزنٹ ٹینس، پاسٹ ٹینس، فیوچر، زمان حال، ماضی، مستقبل، ان میں سے کوئی چیز نہ ہو۔ تو یہ جب دو باتیں ہوں گی، یعنی اس کے اندر میننگ ہو، نمبر دو ٹینس نہ ہو، تو اگر یہ حال ہے تو اسے اسم کہیں گے، ناؤن کہیں گے۔ جیسے میں کہوں احمد تو یہ پرسن کا نام ہے، عثمان یہ نام ہے۔ کتاب، الکتاب کہوں تو یہ کتاب، کتاب کو کہیں گے، چیز کا نام ہے۔ الفندق ہوٹل کو کہتے ہیں، جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے اسم ہیں۔ دوسری قسم کلمے کی ہے فعل، ایسا کلمہ جو تنہا اپنا معنی بھی بتائے اور اس میں کسی کام کے ہونے نہ ہونے کو سمجھایا گیا ہو، اس کے اندر کوئی ٹینس بھی پایا جاتا ہو، زمان حال، ماضی، مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جاتا ہو، اسے فعل کریں گے، یعنی کہ ورب، کام کو فعل کہتے ہیں۔ جیسے میں کہوں کتبہ، کتبہ جب ہم کہتے ہیں تو کتبہ کا معنی ہوا اس نے لکھا۔ تو اب جیسے ہی میں نے یہ لفظ پڑھا تو مجھے دو باتیں سمجھ میں آئیں، ایک کتبہ کا معنی اور وہ ہے اس نے لکھا، تو یہ میننگ فل ورڈ ہوا۔ دوسرا، اس سے مجھے ایک اور بات پتا چلی اور وہ ہے ٹینس، زمانہ، ٹھیک ہے؟ اور وہ کیا ہے؟ پاسٹ ٹینس، اس نے لکھا، یہ پاسٹ میں ہو گیا نا، ضربا اس نے مارا، تو یہ پاسٹ ٹینس ہو گیا۔ تو یہ دو باتیں پتا چلی، تو فعل کے اندر زمانہ بھی ہوتا ہے اور معنی بھی ہوتا ہے۔ تیسری مثال یکتب، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا۔ اب دیکھیں اس کے اندر کیا بات ذکر کی گئی، ایک معنی سمجھ میں آ گیا آپ کو لکھنے کا، دوسرا اس کے اندر سمجھ میں آیا کہ یہ پریزنٹ یا فیوچر سے متعلق ہے، تو ایسے الفاظ کو ہم فعل کہیں گے۔ کلمے کی تیسری قسم حرف ہے، ایسا کلمہ جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی ظاہر نہ کرے اور دوسرے کلمے کا محتاج ہو۔
اور اس کے معنی سمجھ میں نہ آتے ہوں. یہ پارٹیکلس ہیں کہ یہ انڈیپینڈنٹلی اپنا میننگ نہیں ریویل کر سکتے، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی ٹینس ہوتا ہے. تو اس وجہ سے انہیں پارٹیکلس انگلش میں کہیں گے، عربک میں آپ حرف کہیں گے. جیسے کہ فی کا لٹرل ٹرانسلیشن ہوگا ان، لیکن ان کہوں یا میں کہوں تو فوراً معنی نہیں سمجھ میں آتا. اگر میں کہوں فی المسجدی، مسجد میں، تو اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ فی کے اندر کیا معنی چھپا تھا. اسی طرح عین کا معنی ہوتا ہے سے. اب صرف سے کہوں یا فرام کہوں تو نہیں سمجھ میں آتا، لیکن کہوں عین المسجدی، مسجد سے، تو اب مجھے اس کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے. یعنی کہ حرف جو ہوتا ہے یہ وہ کلمہ ہوتا ہے جب کسی اسم یا فعل کے ساتھ مل جائے نا تبھی اپنا معنی ظاہر کرتا ہے، تب تک ورنہ ظاہر نہیں کرتا، اور اس کے اندر کوئی ٹینس بھی نہیں ہوتا. تو بنیادی طور پر ہمیں دو کرائٹیریا ملے، ایک ہے معنی، دوسرا ہے زمانہ، میننگ اینڈ ٹینس. اس دو کرائٹیریاز پر آپ تین قسمیں بناتے ہیں کلمے کی. یعنی ایسا کلمہ جس میں معنی ہو لیکن زمانہ نہ ہو تو وہ اسم ہے، جس میں معنی بھی ہو زمانہ بھی ہو تو وہ فعل ہے، جس میں معنی بھی نہیں زمانہ بھی نہیں تو وہ حرف ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں ہم نے تینوں کی ڈیفینیشن شارٹ میں بتا دی. اب انہیں پہچانیں گے کیسے؟ تو یاد رکھیں اسم کی اور فعل کی کچھ علامات ہوتی ہیں. اگر آپ ان علامات کو، اس سائنس کو یاد رکھیں گے تو سینٹینس جب بھی آپ کے سامنے آئے گا تو اس میں سے آپ ڈفرینشیٹ کر پاؤ گے کہ بھئی اس میں سے اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے، اور یہ چیز آپ کو ترجمہ کرنے میں، ٹرانسلیشن کرنے میں ہیلپ کرے گی. مثال کے طور پر آسان، اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے اوپر تنوین آتی ہے، فعل اور حرف کے اوپر تنوین نہیں آتی. تو جب کبھی تنوین نظر آئے آپ کو کسی بھی لفظ کے اوپر، دو زبر، دو زیر، دو پیش، اسے تنوین کہتے ہیں. اگر یہ نظر آئے تو سمجھ لینا کہ یہ اسم ہے. دوسرا، اسم کے اوپر الف لام داخل ہوتا ہے. اگر کسی بھی لفظ کے شروع میں الف لام ہے، ال لکھا ہوا ہے، تو سمجھ جانا کہ وہ اسم ہے. جیسے کہ الکتاب، القلم، جی، تو یہ کیا ہوگا؟ اسم کہلائے گا. اور یاد رکھیں کہ اسم پر الف لام تنوین دونوں ایک ساتھ نہیں آ سکتے، یا تو ال آئے گا یا تو تنوین آئے گا. ٹھیک ہے. ال جب آئے گا تو ترجمہ جو ہے ہم د سے کریں گے. انگلش میں جیسے آرٹیکل یوز کرتے ہیں ہم، دا بک، الکتاب. اور اگر تنوین آ جائے کتابن تو ہم ا بک سے ٹرانسلیشن کریں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر حرف جر آ جائے، حرف جر وہ جو 17 حروف جارہ ہیں جو اپنے بعد آنے والے اسم کو زیر دے دیتے ہیں، جیسے کہ فی، عن، الا، با، لام وغیرہ، اگر یہ آ جائیں تو یہ بھی کیا علامت ہے ایک کہ وہ لفظ اسم ہے، کیونکہ فعل اور حرف کے ساتھ یہ حروف جار اس سے پہلے نہیں آتے. ٹھیک ہے. اور فعل کے اندر کسی زمانے کا ہونا ضروری ہے. اگر زمانہ ہوگا تو وہ فعل ہوگا، زمانہ نہیں تو فعل نہیں، نہ ہی حرف ہوگا. اور حرف جب ان دونوں کی علامات نہ پائی جائیں، نہ اسم کی نہ فعل کی، obviously وہ حرف ہوگا. تو چلیے ہم چند ایک مثالیں دیکھ لیتے ہیں. تمرین ایکسرسائز ہے یہاں پر. ذیل کے جملوں میں اسم فعل حرف کی تمیز کریں. اب ایک سینٹنس آپ کے سامنے ہے، الطیر یتغرد علی غصن الشجرۃ. یہ سینٹنس ہے. آپ کو اس مثال کے طور پر اس میں سے کسی بھی لفظ کا معنی ہی نہیں معلوم. اب مجھے آپ بتائیں کہ اس میں سے کون سا لفظ اسم ہے. تو چلیے ایویلویٹ کر کے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے لفظ ہے الطیر. الطیر لفظ آیا ہے. یہ جو لفظ ہے الطیر، اب اس کے اندر غور کریں. ہم نے کہا تھا کہ الف لام آ جائے تو اسم ہوگا، تنوین آ جائے تو اسم ہوگا، یا تو پھر شروع میں حرف جر آ جائے تو اسم ہوگا. یہ تین مشہور علامتیں ہم نے بتا دی. تو اب تینوں میں سے کون سی آئی علامت؟ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں الطیر کے شروع میں الف لام موجود ہے. ٹھیک ہے. یہ الف لام جیسی آ گیا تو آپ نے اس کو پہچان لیا کہ یہ ناؤن ہے، یہ اسم ہے. ٹھیک ہے. تو طیرون کہتے ہیں پرندے کو، برڈز، برڈ کو کہتے ہیں، سنگولر ہے یہ برڈ. الطیرو، دا برڈ. یتغردو، اب دیکھیں یتغردو کے اندر تنوین ہے کیا؟ نہیں. الف لام ہے کیا؟ یہ بھی نہیں. اس سے پہلے حرف جر ہے کیا؟ وہ بھی نہیں. اس کا مطلب یہ اسم تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ حرف بھی نہیں ہے کیونکہ حروف مخصوص ہیں، لمیٹڈ اس کی کیا کہتے ہیں
لمیٹڈ سیٹ ہے اس کا، تو حرف بھی نہیں ہے یہ، ضرور جو ہے اسم نہیں حرف نہیں، تو یہ فعل ہوگا۔ یا تغرد کے اگر ترجمے پر غور کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے چہچہانا، ٹھیک ہے، جو چہچہاتا ہے، یعنی کہ برڈ جیسے چرپنگ کرتے ہیں صبح صبح، آپ پیڑوں پر دیکھتے ہیں پرندے جو ہے چہچہا رہے ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں یتغرد، چہچہاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اعلی، اعلی یعنی آن، پر۔ اب دیکھیں میں نے جب کہا اعلی تو اس سے پوری بات سمجھ میں آئی کیا؟ نہیں۔ کوئی ٹینس سمجھ میں آیا؟ نہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ اسم بھی نہیں فعل بھی نہیں بلکہ یہ حرف ہے، کیونکہ یہ خود سے معنی ظاہر نہیں کرے گا، یہ حرف جر ہے۔ غصنی، اب غصنی کے آپ اوپر غور کر لیں، کیا اس کے اوپر الف لام ہے؟ نہیں ہے۔ تنوین ہے؟ نہیں ہے۔ کیا اس سے پہلے حرف جر آیا ہے؟ تو ہاں، اس سے پہلے حرف جر آیا ہے، تو یہ بھی ایک اسم کی علامت ہے کہ اگر اس سے پہلے حرف جر آ جائے تو وہ اسم ہوگا۔ تو غصن کیا ہے؟ یہ ایک اسم ہے، یہ ناؤن ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ غصن کا مطلب ہوتا ہے ٹہنی، شاخ، برانچ آف اے ٹری، ٹھیک ہے، برانچ کو کہتے ہیں۔ اور اب تیسرا لفظ آ رہا ہے الشجر، شجر درخت کو کہتے ہیں۔ اب اس کے شروع میں الف لام آ گیا تو یہ بھی ایک ناؤن ہے، تو پتا چلا الطیر، غصن اور شجر یہ تینوں کیا ہیں؟ ناؤن ہیں، جبکہ اعلی یہ حرف ہے، پارٹیکل ہے، اور یتغرد یہ کیا ہے؟ ورب ہے۔ تو اس طرح سے آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ الطیر، the bird، پرندہ، یتغرد چہچہاتا ہے، علی غصن الشجرۃ، درخت کی ٹہنی پر پرندہ چہچہاتا ہے، یہ مطلب ہوگا۔ نیکسٹ سینٹنس دیکھیں، التمساح، التمساح۔ اب مجھے بتائیں، فوراً آپ نے غور کرنا ہے، علامات کو تلاش کرنا ہے، یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں الف لام نظر آ گیا یہاں، تو اس کا مطلب یہ اسم ہے۔ یعیشو، الف لام نہیں، تنوین بھی نہیں، اور حرف جر بھی پہلے نہیں، تو یہ ورب ہے۔ فی، یہ حرف جر ہے، یہ تو حرف ہے۔ الماء، الف لام آیا، یہ اسم ہے، ناؤن ہے۔ تمساح کہتے ہیں مگرمچھ کو، کروکوڈائل۔ یعیش، زندگی گزارنا، ٹو لیو سم ویئر۔ فی کا مطلب ہوتا ہے ان، ماں کہتے ہیں پانی کو۔ التمساح، مگرمچھ، یعیش رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے، فی الماء پانی میں، مگرمچھ پانی میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ترجمہ ہوا۔ اگلا دیکھیں، الاسد، ال آ گیا، یہ ناؤن ہے۔ یعیش، دیکھیں یعیش دوبارہ ریپیٹ ہوا لفظ، یعیش کا معنی میں نے کیا کہا؟ رہتا ہے یا زندگی گزارتا ہے۔ عائشہ یعیش کا مطلب ہوتا ہے زندگی گزارنا یا رہنا، ٹو لیو۔ اسد شیر کو کہتے ہیں، الاسد شیر، یعیش رہتا ہے، فی کا مطلب میں، الغابہ، غابہ کہتے ہیں جنگل کو، فورسٹ کو، ٹھیک ہے۔ ال آ گیا، یہ بھی اسم ہے۔ الاسد شیر، یعیش رہتا ہے، فی الغابتی کس میں رہتا ہے؟ جنگل میں رہتا ہے۔ یہ حرف جر اپنے بعد والے ناؤن کو زیر دے دیتے ہیں، تو اسی لیے آیا یہاں پر علی غصنی، غصن کے اوپر زیر آیا علی کی وجہ سے، المائی فی کی وجہ سے آیا، الغابتی فی کی وجہ سے آیا، ٹھیک ہے۔ اگلا دیکھیں سینٹنس، ان الطائرۃ تنزل علی المطار۔ ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، الطائرۃ، ابھی دیکھیں طیر، طائرہ، تو تھوڑا سا کچھ سملر ہے دونوں میں، جی۔ طائرۃن کہتے ہیں ایروپلین کو، اب چونکہ پرندہ بھی اڑتا ہے، ایروپلین بھی اڑتا ہے، تو دیکھیں الفاظ بھی کچھ سملر ہیں، طیرن، طائرۃن، ہے نا، تو آپ گیسنگ اس طرح لگا سکتے ہیں، اڑنے والی شے۔ ان الطائرۃ، ان جو ہے حروف ناصبہ میں سے ہے، تو یہ اپنے بعد والے اسم پر زبر لگا دیتا ہے، تو دیکھیں اسی لیے ہم نے اس پر زبر پڑھا ہے۔ اچھا، اب الطائرہ، مقصد ہمارا کیا ہے اس سینٹنس میں سے؟ آپ نے کیا پہچاننا ہے؟ اسم، فعل اور حرف پہچاننا ہے۔ ان کیا ہے؟ ان یہ حرف ہے،
یاد رکھیں یوزولی حرف جو ہیں 2 لیٹرز والے ورڈز ہوتے ہیں. جب کبھی آپ کو 2 لیٹر والے ورڈز نظر آ جائیں یا 3 لیٹر والے میکس نظر آ جائیں تو عموماً جو ہے وہ حرف ہی ہوتے ہیں. 2 لیٹر والے تو obviously حرف ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, 3 والے تو ورب بھی ہو سکتے ہیں. تو اننا یہ کیا ہے؟ یہ حرف ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ الطائرۃ. الطائرۃ کا مطلب ہوتا ہے ایروپلین. اور اس کے بعد ہم نے کیا کہا؟ تنزل, نازل ہونا. نازل کا مطلب ہوتا ہے اترنا. نازل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اترنا, اوپر سے نیچے کی طرف آنا, اس کو نزول کہتے ہیں. ان الطائرۃ تنزل, اترتا ہے, بے شک ایروپلین, ہوائی جہاز اترتا ہے. علی المطار, کس کے اوپر اترتا ہے؟ مطار پر اترتا ہے. اب مجھے بتائیں کیا چیز ہو سکتی ہے مطار؟ ایروپلین کہاں اترے گا؟ ایئرپورٹ پر ہی اترے گا. تو یہ مطار کیا ہے؟ یہ بھی ایک اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام, اور دوسری علامت کہ اس کے شروع میں حرف جر بھی ہے. تنزلو یہ ورب ہے, اترتا ہے. تو دیکھیں اس کے اندر جو ہے زمانہ بھی ہے, پریزنٹ ٹینس. اترنا ورب فعل کی بات ہو رہی ہے, کام ہے نا اترنا, یہ ایک کام ہے. تو ان الطائرۃ, بے شک ہوائی جہاز, تنزلو اترتا ہے, علی المطار ایئرپورٹ پر. ٹھیک ہے, اب اگلا سینٹنس دیکھیں. سودا یسیدو, سودا, سودا کا مطلب ہوتا ہے شکار کرنا. ٹھیک ہے, اور سودا یہ چونکہ پاسٹ ٹینس ہے تو ترجمہ ہوگا شکار کیا. اب دیکھیں اس کے اندر معنی بھی ہے اور زمانہ بھی ہے. زمانہ کون سا ہے؟ پاسٹ ٹینس ہے. سودا شکار کیا, ہنٹ کیا. تو ہنٹنگ کرنا یہ ورب ہے. ٹھیک ہے, اور پاسٹ ٹینس بھی اس میں سے سمجھ میں آ رہا ہے, تو یہ ڈیفینیٹلی ورب ہے ہمارا. الصید, اب ورب آ گیا, کام آ گیا, تو کام کرنے والا بھی آئے گا. تو سیاد سودا سے بنا ہوا ہے, تو مجھے بتائیے یہ کون ہو سکتا ہے؟ شکار کرنے والا, یعنی کہ شکاری. سعد الصیاد, شکاری نے شکار کیا. کس چیز کا؟ طیور. اب طیور, اب دیکھیں واپس طیر سے لفظ آیا. طیرن سنگل پرندے کو کہیں گے, طیور اس کی جمع ہے, یعنی بہت سارے برڈز. بالبندوقیتی, با حرف جر ہے, با کا ٹرانسلیشن وتھ سے کریں گے. بالبندوق, بندوق بندوق کو کہتے ہیں, یعنی کہ پستول آپ کہہ لیں. بندوق کوئی بھی ہو سکتی ہے. تو بالبندوقیتی, بندوق نہیں کہنا, با پر پیش ہے, بندوقیتی. بالبندوقیتی کا مطلب بندوق سے. صاد الصیاد, شکاری نے شکار کیا, کس کا؟ الطیور, پرندوں کا. بالبندوقیتی, بندوق کے ذریعے کیا. صادہ یہ ورب ہے. الصیاد یہ اسم ہے کیونکہ الف لام آیا. الطیور یہ بھی اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام آیا. بالبندوقیتی یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں حرف جر آیا ہے. ٹھیک ہے, آخری سینٹنس دیکھ لیتے ہیں, باقی کے سینٹنس آپ سولو کر لیں. بہت سارے سینٹنسز نیچے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں کا چند سینٹنسز دیکھ لیتے ہیں اب. ٹھیک ہے, اب دیکھیے اننا دوبارہ آ گیا, یہ حرف ہے. ہم نے کہا 2 لیٹر والا آ گیا تو یہ حرف ہوگا. اننا بے شک. سائق, سائق ڈرائیور کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, سائق الحافلتی, حافلہ بس کو کہتے ہیں. الف لام آ گیا, یہ بھی ناؤن ہے. ٹھیک ہے, سائق الحافلتی, بس کا ڈرائیور. ان سائق الحافلتی, بے شک بس کا ڈرائیور. مسلم, مسلم ہے. اوکے, اب مجھے بتائیں یہاں پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ مسلم کے اوپر تنوین, اور یہ تنوین بتا رہی ہے کہ یہ ناؤن ہے, یہ اسم ہے.
اس کے بعد کان المسلم مجاہدن، کان تھا، پاسٹ ٹینس کے لیے استعمال ہوتا ہے، کانا تھا، المسلم کون، مسلمان، مجاہدن مجاہد جہاد کرنے والا، تو یہاں تنوین ہے تو یہ بھی یہ ناؤن ہے۔ کان المسلم مجاہدن کا مطلب ہوگا مسلمان مجاہد تھا۔ تو بہرکیف آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں ہم سولو کریں گے، نیکسٹ لیسن لیں گے، آپ لوگ باقی سینٹنسز سولو کریں، اسم فعل اور حرف اس میں سے پہچانیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔